کہ اگر کوئی زندگی ہے دعویٰ مانگ رہی ہے اور یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین لاجواب ایسی تقریر لے کر کے آیا سید امین القادری کی کہ انسان تو انسان اس تقریر کو سن کر پتھر بھی رونے لگے۔ بہت ہی ایموشنل بیان، دل کو تڑپا دینے والا، انسانوں کو رلا دینے والا سید امین القادری کا وہ بیان آپ سنیں اور اپنے دل کے اندر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے وش کریں، عشق رسول کا جام پیتے رہیں۔ آؤ چلتے ہیں سید امین القادری کے اس بیان کی طرف۔ یہ کل کیا ہے؟ یہ کل کسے کہتے ہیں؟ یہ کل جو ہے قیامت کا دن ہے، یہ کل جو ہے میدان محشر ہے، یہ کل جو ہے اللہ اکبر وہ دن ہے جس دن اللہ اکبر ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ کون سا کل ہے جس دن اللہ اکبر کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی؟ یہ کل وہ کل ہے اللہ اکبر جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر بھائی سے رشتہ توڑتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر انسان کا حال یہ ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، غیب دان نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ اکبر تو لوگوں کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور تو کریں، وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اکبر، وہ وقت آنے والا ہے، وہ ٹائم آنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سچے رسول، صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن انسان کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اور جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ اکبر وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن نشے والے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، بکھرے بکھرے بال، اترا سا چہرہ، چہروں کے اوپر جو ہے وحشت چہروں سے ٹپکتی ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یوں لوگوں کا حال ہوگا جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا، نہ بدن پہ کپڑا ہے، نشے کے اندر وہ نظر آئیں گے مگر نشے میں ہوں گے نہیں۔ اور میرے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اپنے نبی کی بات مانتے ہو، حضور کی بات پر یقین ہے تو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے سے رسولوں کے سلسلے کو مانا، جس کے کہنے سے دین اسلام کو حق مانا۔ لوگوں اپنی فکر کر لو، یہاں کچھ بھی کرو، لیکن ایک دن وہ ہے جسے یوم قیامت کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں۔ سنو تمہارے اور میرے نبی کا فرمان، ارشاد فرمایا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، پڑھے لکھے لوگ ہو، اللہ نے شعور دیا، ڈسکوری کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، آج سورج کہاں پر ہے؟ سورج آج چوتھے آسمان پر ہے، اور آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ سورج آج اپنے چہرے کی طرف سے نہیں چمک رہا ہے، بلکہ آج سورج چوتھے آسمان پر اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب پیٹھ کی طرف سے سورج چمک رہا ہے تو اس کی تمازت کا عالم کیا ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورج بے نقاب ہوتا ہے تو مئی کی گرمی میں ہم اپنے گھروں میں اش کرنے لگتے ہیں، ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں۔ اے میری قوم کے وہ جوانوں جو
मस्जिदों को वीरान कर चुके हो, नमाज जुमा के लिए भी खुतबे के लिए जाते हो, 2 रकात पढ़ करके ऐसे भाग के निकल आते हो जैसे जेल से छूटने पर कैदी भागते हैं, स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। कभी सोचा फिल्मों में 3-3 घंटे बैठते हो, मैदाने महशर में कैसे खड़े रहोगे? वो पिघला देने वाला सूरज आज अल्लाह अकबर, मई की हरारत, अप्रैल और मई की हरारत में हम हाय हाय करने लगते हैं। उस दिन क्या होगा जब सूरज सर पे होगा? यहाँ नेक और बद का भी कोई मामला ही नहीं है, मुत्तकी और पापी का कोई मामला ही नहीं है। मैदान महशर के अंदर सूरज सरों पर होगा, उन लोगों के जिन लोगों को अल्लाह के सरों पे सूरज रखना चाहेगा, और वही निजात पाएंगे जो अर्श के साए में रहेंगे। कौन रहेगा? कोई गारंटी नहीं है, बड़ी माजरत के साथ कोई जरूरी नहीं है कि मिंबर पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाए, कोई जरूरी नहीं है कि जमीन पे बैठे हुए लोग अर्श का साया पा जाए। ये तो उसकी मर्जी पर होगा, वो किसको अर्श का साया अता करेगा, ये तो उसकी अपनी मर्जी पर होगा, वो किसको सूरज से बचाएगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करना चाहिए, दुनिया दारुल अमल है। आइए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करूं। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सूरज सरों पर होगा और इंसान के पसीने की कैफियत ये होगी। चौथे आसमान पर है तो मई में और अप्रैल में कितना पसीना निकलता है, जब सूरज सर पे होगा तो कितना पसीना निकलेगा। अमल के एतबार से किसका पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, कोई पसीना कंधे तक होगा, किसी के मुंह तक पसीना पहुंचेगा और कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। और उस पसीने की खुसूसियत ये होगी, जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा, वो जहां जहां जाएगा पसीना उसके साथ साथ जाएगा। बाजू वाले को पसीना टच नहीं करेगा, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। सरों में भेजे खोलते होंगे, नाक से बहते होंगे, ये कैफियत होगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदाए कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में लोग नंगे उठेंगे तो क्या बेहयाई नहीं होगी? यानी लोग एक दूसरे को देखकर शर्माएंगे नहीं? आका फरमाते हैं, आयशा, क़यामत के दिन लोगों की कैफियत ये होगी, लोग अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं पाएंगे, किसी और को क्या देखेंगे। कुरान उस दिन के लिए कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे कट्टर और पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कुरान कह रहा है सब दुश्मन हो जाएंगे, कोई दोस्त काम नहीं आएगा। फरिश्तों की शान उस दिन कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील जैसा फरिश्ता और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांप रहे होंगे। जिब्रील भी अल्लाह की बारगाह में कलाम करने की जुर्रत न कर सकेंगे, फरिश्ते भी कलाम करने की जुर्रत न कर सकेंगे। अल्लाहु अकबर, सब हैबत से कांपेंगे। उस दिन के लिए आज का जवान जो पाक भी नहीं रहता, खड़े होकर पेशाब करता है, 5 कलमे भी उसको याद नहीं है, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, क्या देखोगे? आओ थोड़ी देर के लिए जरा मैदान महशर का नक्शा और मैदान महशर की तैयारी करने वालों का, इसीलिए तो जिन लोगों ने इस हकीकत को जाना, इस हकीकत को माना, इस हकीकत को पहचाना, उनकी कैफियत क्या थी आपको बताऊं। आज हम क़यामत मैदान महशर की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, आखिरत के दिन की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जो दौलत महशर में नहीं जाने वाली, जो दौलत कब्र में नहीं जाने वाली, उस दौलत के लिए कमाने के लिए कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई बंबई तक जा रहा है, कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई अमेरिका, लंदन और सऊदी तक जा रहा है। मेरे भाई,
जो दौलत ने मैदान महशर में काम नहीं आना, उसको कमाने के लिए 7 समंदरों का फासला तय कर रहे हो, और जिस नेकी ने महशर में काम आना है उसको कमाने के लिए बिस्तरा छोड़ के मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं जा रहे हो। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। सोचो, हम ये नहीं कहते ना कमाओ, बिल्कुल कमाओ, बिल्कुल खाओ, बिल्कुल मौज मस्तियां भी करो, इंजॉय भी करो, लेकिन हराम काम मत करो, अल्लाह को नाराज मत करो, रब तबारक व तआला के गजब को चैलेंज मत करो। आइए आपको बताऊं, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखा है, मैदान महशर इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है। अल्लाहु अकबर। आपको बताऊं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो करके कहते हैं, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता। कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम सुन्नियों के अकीदे में जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे सिद्दीक अकबर का जन्नती होना यकीनी है। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। उसके बावजूद सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए, महसूस कीजिए, नारे पे मत जाइएगा, अभी थोड़ा महसूस कीजिए, वक्त भी बचा लें। मेरे पास बस 40 जो है वो 20 से 25 मिनट का टाइम रह गया है, मैं बात जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए जरा गौर कर लें। कौन सिद्दीक अकबर? अल्लाहु अकबर, जिसके लिए कुरान में आयत आ रही है, वला सौफा यरदा। कौन सिद्दीक अकबर? जिसके लिए अतका कहा जा रहा है। कौन सिद्दीक अकबर? हुजूर अपनी बीमारी की हालत में अपने मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर को खड़ा कर रहे हैं। कौन सिद्दीक अकबर? वो सिद्दीक अकबर अल्लाहु अकबर जिसकी अल्लाहु अकबर शान में कुरान की आयत यूं नाजिल होती है, हर सहाबी का जो है वो सहाबी होना किसी ताबई ने बताया, किसी सहाबी ने बताया, अल्लाहु अकबर किसी मुहक्किक ने बताया। अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी है जिसकी सहाबियत का ऐलान अल्लाह का कुरान कर रहा है, जिसकी सहाबियत का ऐलान इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। अल्लाहु अकबर, जब उन्होंने अपने साहिब से कहा, अल्लाहु अकबर, जिसको सहाबी कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, वो सिद्दीक अकबर की बात सुनो। और फिर उनको जन्नत की बशारत हुजूर ने दी, जन्नत की बशारत अल्लाह ने दी। वो सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, महशर क्या है जरा गौर कर लो, हम ना वाकिफ है, ना बलद है, गाफिल है, गफलत में डूबे हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूब कर आखिरत को भूल चुके हैं। सिद्दीक अकबर कहते, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाता। हिसाब ये है अल्लाह की बारगाह का। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह की मारिफत नसीब थी, ये वो लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह की मारिफत नसीब थी। अब से पूछता हूँ, ये तो सिद्दीक है, और सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं जिसके बिस्तर पे कुरान आया हो, सिवाय सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक के। एक ही खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान आया, और वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की जात है जिसके बिस्तर पे कुरान आता हो। लेकिन हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर सिद्दीक के पोते और सैयदा आयशा सिद्दीका के भतीजे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, वो कहते हैं कि मेरी फुफ्फी थी उम्मुल मोमिनीन, रिश्ते में फुफ्फू लगती थी, मेरी फुफ्फू थी उम्मुल मोमिनीन। मैं रोजाना सुबह के वक्त सोचता था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तो मैंने बहुत नहीं देखा। उम्मुल मोमिनीन मेरी फुप्पी है, उनकी ज़ियारत करके बाजार जाऊं, उनकी ज़ियारत करके दिन का आगाज करूं, तो
کہتے ہیں کہ میں چاشت کے وقت ان کے گھر جاتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتی تھی اور حالت نماز میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتی تھی، جس کا تعلق میدان محشر سے ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے، جس کا تعلق میدان حشر سے ہے، اور اتنا روتی تھی میں سوچتا تھا پیچھے کھڑے کھڑے میں جوان تھا اور وہ بڑھاپے کی طرف جا چکی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ، لیکن وہ کھڑے کھڑے آیت پڑھتے پڑھتے روتے روتے نہیں تھکتی تھی، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، میں کھڑا رہتا حتیٰ کہ میں تھک جاتا، پھر میں بازار چلا جاتا، بازار میں اپنے کام کر کے نپٹ کر آتا، پھر بھی ام المومنین روتی نظر آتی، اور جب روتے روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو وہ وقت آتا ان کا دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا جیسے دوپٹہ دھونے کے بعد پانی کو لوگ نچوڑتے ہیں، ام المومنین کے آنسوؤں کو ایسے نچوڑا جاتا، اور ام المومنین کہا کرتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی۔ یہ ام المومنین کہہ رہی ہے، جس کے بستر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ام المومنین فرما رہی ہے۔ خواتین کی خاص توجہ، اللہ اکبر، میری بہنوں، گیم کھیلتے کھیلتے کھانا بنانے والی میری بہنوں، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے والی میری بہنوں، بیوٹی پارلر تک غیر مردوں کے پاس جا کر چہرہ بنانے والی میری بہنوں، میک اپ کے نام پر کافروں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگانے والیوں میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ام المومنین وہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں بھی حضور کی بیوی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ ان کا ٹھکانہ تو یقیناً جنت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ام المومنین کا خوف دیکھے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی خشیت دیکھے، کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی، مر کر بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت میں اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا، اللہ کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ ارے جس کا سردار شوہر شافعی یوم النشور ہے، جس کے شوہر کی شان یہ ہے، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاک کو کافی ہے اشارہ دینا۔ اللہ اکبر، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ وہ کہتی ہے پیدا نہ ہوتی، پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ ہمیں بھی کوئی فکر ہے محشر کی، ہمیں بھی کوئی اللہ کو جواب دینے کی فکر ہے۔ اللہ اکبر، بہنوں کا حصہ دبا لینے والوں، کوئی فکر ہے اللہ کو جواب دینے کی؟ بھائیوں کا حق ادا نہ کرنے والوں، ماں باپ کو گلی گلی پھرانے والوں، آج بیٹے کہتے ہیں تیری ماں ہے تو لے جا، تیری ماں ہے تو لے جا۔ جو ماں کا حق ادا نہ کرے وہ محشر میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ نشہ کرنے والوں، حدیث پاک میں آیا ہے جس نے نشہ کیا ہوگا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں آئے گا یا تو بندر کی شکل میں آئے گا۔ جس نے 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، نیچے 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 تحت الثری تک اتنی زمین کاٹ کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ کبھی 50 کلو کے پھول کو گلے میں لٹکا کر دیکھنا، جب 50 کلو کے پھول گھنٹہ بھر گلے میں لٹکا کر کے بیٹھ نہیں سکتے تو جتنی تحت الثری تک زمین ہے، جتنی قبضہ کی تھی اتنی تحت الثری تک زمین کاٹ کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ آج دادا گیری چل رہی ہے، لوگ اپنی طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا محشر اتنا آسان نہیں۔ آخری بات ایک روایت میں سمیٹ کر بات پوری کر دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ بخشنے والا ہے، مولانا اتنا مت ڈرا۔ یہ مولانا لوگ تو بہت ڈراتے ہیں۔ یاد رکھنا مولانا کو پتا ہے حدیث کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا سنیے، حدیث میں سنیے۔ میں جو شاعری میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی الگ لوگوں کے لیے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سنے، بات پوری کر رہا ہوں۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا اتنا کام بنے گا۔
جو جتنی محنت کرے گا، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اس کا کام بنے گا۔ آج اپنے اعمال دیکھو، احوال دیکھو، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دین کا بھی کچھ پتہ نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، کلمے بھی یاد نہیں، درود بھی یاد نہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ایک ہستی کو پیش کر دوں اور بات پوری کروں۔ وہ ذات ہے جانشین رسول، جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی۔ پہلے سن لیں، حضرت عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا، آپ جانتے ہیں جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ فاروق اعظم ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے، اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ کتنا روئے ہوں گے سوچو، میدان محشر کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا۔ کتنا رویا ہوگا، ایک تو آنسو سے 2-4 دن رونے سے نہیں، پانی کا نشان اس مقام پر پڑتا ہے جہاں مسلسل پانی بہتا ہے۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا کبھی ہمیں بھی میدان محشر کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟ ہم نے غزل سن کر کے تو ہم روئے ہیں، گانا سن کر بھی ہم کبھی روئے ہیں، بلکہ فلم میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی ہم روئے ہیں، دوستوں کی جدائی پر بھی روئے ہیں، کسی کی میت پر بھی روئے ہیں، حتیٰ کہ کبھی موبائل کے گم ہونے پر بھی روئے ہیں، ہم کبھی پیسے گم ہونے پر، جیب کے کٹنے پر بھی روئے ہیں۔ کیا کبھی اس لیے بھی رونا آیا کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب نہیں لے گا، حساب اور ضرور لے گا، جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور کتنا لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ دکھائے گا، دکھائے گا۔ ذرے برابر برائی کو دکھائے، قرآن کہتا ہے یرا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب سمجھا؟ جب دیکھیں گے اس کیفیت کو تو تب جانیں گے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ دکھانے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت غالب میاں صاحب یہاں کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے مرشد ہیں، اگر میاں کے پاس کسی نے آ کر کے کہا حضرت عرس میں یہ عبداللہ چوری کر رہا تھا موبائل، عبداللہ نے کہا نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے، غلط ہے، میں نے چوری نہیں کی، بات ختم ہو جائے گی؟ وہ بندہ کہے گا حضرت 2 گواہیں، یہ بھی جھوٹے اس کے دوست ہیں، بات ختم ہو جائے گی؟ حضرت 4 گواہیں، یہ بہکا کر کے سب کو لائے، بات ختم ہو جائے گی؟ ایک دوسری بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا حتمی مطلب نہیں پیش کرتا، صرف آپ کو معرفت ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ توجہ کرنا بہنوں کی بھی، ایک بندہ چوری کر رہا تھا عرس میں موبائل، دوسرے حضرت کے مرید نے شکایت نہیں کرنی، اس نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنا کر کے حضرت کے پاس لایا، دیکھو حضرت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب عبداللہ کو بلا کر کے کہا جائے گا عبداللہ تو چوری کر رہا تھا، یہ دیکھ، یہ دیکھ، اس کا گناہ اس کو دکھا، بولو وہ انکار کر سکے گا؟ انکار کر سکے گا؟ اپنے پیر کے سامنے اگر چوری کی ویڈیو آ جائے اور وہ ویڈیو چلائی جائے یہ تو ہی ہے، تو شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ زنا کرنے والوں، جب تمہارے زنا کی کیفیت تمہیں بتائی جائے گی خدا کے دربار میں، سود کے دھندے کرنے والوں، جب تمہارے سود کے دھندوں کی کیفیت بتائی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، جب تمہارے
ہمارے گناہ خدا کے دربار میں بتائے جائیں گے تو رسوائی کا کیا عالم، ہائے ہائے کیا رسوائی ہوگی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی کی نمائش کرنے والی میری بہن، خدا قہار و جبار سے ڈر، اس لیے کہ ایک دن اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کب تک اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا مس یوز کرتی رہے گی؟ کب تک اجنبی مردوں سے بے پردہ بات کرتی رہے گی؟ کب تک ولیموں میں، شادیوں میں، بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہے گی؟ ایک دن اللہ کی عدالت ہے، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، بات دور نہ نکلے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کر رہا تھا، غور سے سن لیجئے۔ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے کتنا روئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ مان جائیں، کبھی ہو سکے تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ میں بہت بڑا عمل آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا دیں گے، اللہ کرے محشر میں آپ کی میری بگڑی بن گئی تو شاید وہاں بھی آپ مجھے دعا دے دیں، میری بگڑی آپ بنا دیں۔ لیکن اکیلے میں بیٹھا کریں تو گناہوں پہ رویا۔ دیکھو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، آپ ہیں یا ہم، گناہ ہم سے ہونا ہی ہے۔ گناہ ہونا اپنی جگہ، لیکن گناہ ہو جائے تو رونا یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے۔ اس کو مناتے رہو، پتہ نہیں کب مان جائے۔ اور سب سے آسان اسی کو منانا ہے، اللہ سے زیادہ آسان کسی کو منانا نہیں ہے۔ سب لوگوں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا بہت آسان۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکیلے میں سب کے سامنے اگر آنسو آئے تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اگر محفل میں ایک بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو پوری محفل بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محفل میں رویا کرو، لیکن محفل سے زیادہ اکیلے میں رو لیا کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ یہ مت سوچا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنے دو، یہ کہتے رہیں گے، یہ کہنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اکیلے میں رویا کرو، مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گناہ یاد کر کے اس کو منا لو، اس کو مرنے سے پہلے منا لو۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے بھی تجھ پر سبقت لے گئے کہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہوا، تو اپنے مالک کا کب وفادار ہوگا۔ اور رونے کا کیا فائدہ ہے؟ رو اکیلے میں اپنے گناہ تو سب نے کیے ہیں، میں ہوں آپ کیے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم بخش دیے گئے تو شاید سب بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا حال ہی برا ہے۔ ہم برے نہ ہوتے تو کائنات میں برائی کیوں ہوتی؟ اکیلے میں رونے کا فائدہ سنو حدیث پاک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ۔ اب جواب سنیں حدیث پاک کا مفہوم، ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں۔ توجہ، نیکوں کی بات ابھی نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے، مگر ان کا عمل یہ ہوگا وہ گنہگار تو ہوں گے مگر اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے۔ وہ گنہگار جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اکیلے میں رو دے، ایسے گنہگاروں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے۔ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اس بڑی بارگاہ میں خانقاہ سہروردیہ کی نمائندہ، یہ خانقاہ ہندوستان کے اندر صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا تھا اور میں بات ختم کرنے لگا تھا۔ فاروق اعظم کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان، بہت روتے تھے اللہ کے لیے۔ ایک کوڑا رکھا تھا بستر کے نیچے، گھر آتے تھے پیر پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اپنے پیر پہ خود چابک مارتے تھے، کہتے بتا اللہ کی کتنی نافرمانی۔ حالانکہ وہ کیا نافرمان لوگ تھے، وہ معذرت توریت میں جن کا ذکر، انجیل میں جن کا ذکر، زبور میں جن کا ذکر، قرآن میں جن کا ذکر، جن پر حضور ناز کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں۔
بندگی جن پہ ناز کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں. بیعت رضوان میں شامل یہ وہ لوگ ہیں. بدر میں شامل یہ وہ لوگ ہیں. بہرحال ایک دن فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا، اس پہ بات پوری ہو رہی ہے. کعب احبار سے کہا اے کعب مجھے ایسی بات بتائیے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. میں جتنا اللہ سے ڈرتا ہوں اور ڈر پیدا ہو. میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ سید اتنا مت ڈرایا کر اپنی قوم کو، اللہ غفار ہے. میں نے کہا عمر فاروق جیسا اتنا ڈر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور ڈر پیدا ہو. اتنے نیک لوگ کہتے، اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے. یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک کمبل اوڑھنے والے محبوب اٹھو لوگوں کو ڈراؤ. حضور ڈرانے ہی آئے تھے. فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا کعب مجھے ایسی باتیں بتا، ایسی باتیں سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا اور پیدا. اب حضرت کعب نے کیا بتایا سن لیں. کعب احبار کہتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں لیکن توجہ. یہ جو کھڑے ہونے والے بے چین ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ چین سے سن لیں. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا. امیر المومنین میدان محشر کا دن ہوگا، اور میدان محشر کے دن اللہ ایک پہاڑ پر سب کو جمع کرے گا. تمام مخلوق کو اللہ پہاڑ پہ جمع کرے گا. وہ اللہ ہے، وہ جہاں جسے چاہے جمع کر دے. وہ کہتے ہیں اللہ پہاڑ پہ لوگوں کو جمع کرے گا اور سارے فرشتے صف بنا کر کے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دے گا جبریل جہنم کو لے آؤ. اب میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے. غور کریں قرآن اس کو کہتا ہے ہاذہی جہنم التی کنتم توعدون. اللہ قیامت کے دن کہے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور جہنم کا مذاق اڑانے والوں قیامت میں جہنم آ رہی ہے. منظر کیا ہے؟ جبریل امین حضرت کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ جہنم کو لانے کا حکم ہوگا، جبریل جہنم لے کر آؤ. تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی. 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے. اب ذرا دھیان سے سنیں ایک ایک جملہ. میں اپنے دل کے جذبات، میں کوئی تقریر تو کر ہی نہیں رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، لیکن صرف درد دل کے جذبات. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، محشر کا تصور پیدا ہو جائے. ہم کچھ کر لیں اللہ کے لیے، جو کر سکتے کر لیں. کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں. کسی کو دیکھ کے مسکرا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں. چوٹیوں کو دانا ڈال کر کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں. جو کرنا ہے کر لیں. سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ، کچھ بھی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور پتہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے. کسی کا بوجھ اٹھا سکتے تو بوجھ اٹھا کر بھی نیکی کر لو. اور ہر گناہ سے بچو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو. ہو سکتا ہے کسی گناہ پہ پکڑ ہو گئی. کس گناہ پہ پکڑ کرے گا پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیا. وہ مردہ زندہ ہوا. اس نے پوچھا حضرت قیامت آ گئی؟ کہا قیامت ابھی نہیں آئی. تو کون ہے؟ کہا کہ میں کئی 100 سال سے قبر میں پڑا ہوا ہوں، اپنے دور کا بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان ہوں. اچھا تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی. میں بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، میری مغفرت نہیں ہوئی، میری بخشش نہیں. کوئی دادا گیری بابا گیری وہاں نہیں چلنے والی بھائی. جس کو اللہ چاہے گا اسی کو بخشے گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے. روزی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے. سب کو، ہمیں تو زیادہ، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے.
وہ شخص کہتا ہے حضور صدیاں بیت گئی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی. کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا میرے ایک گناہ پر میری پکڑ کر لی اللہ نے. کہا وہ گناہ کون سا ہے؟ کہا میں نے کچھ گوشت کھایا تھا، دانت کے اندر پھنس گیا تھا، اور وہ بار بار زبان، کوئی چیز دانت میں پھنستی تو زبان بار بار نہیں جاتی ہے، تو میں کھلی تھا کھلی. تو ایک شخص نے سیٹھ صاحب نے کہا کہ میری لکڑیاں میرے گھر پہنچا دے. تو میں لکڑی کا گٹھا گھر کے سر پہ لے جا رہا تھا، ایسے میں میرے دانت میں وہ پھنسی ہوئی کوئی چیز تھی. میں نے سوچا کہ یہ بار بار دانت کی طرف زبان جاتی ہے، پورا لکڑی کا گٹھا میرے سر پہ ہے، تو میں نے ان لکڑیوں کے گٹھے میں سے چھوٹی سی لکڑی کی تیلی نکالی اور نکال کر خلال کیا، خلال کر کے پھینک دیا. مرنے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ لکڑی توڑ کر کے جو تو نے خلال کیا تھا کیا اس کے مالک سے اجازت لی تھی؟ میں نے کہا نہیں لی تھی. تو اللہ فرماتا ہے جب تک تو اس لکڑی کے بارے میں مجھے جواب نہیں دے گا میں تیری مغفرت نہیں کروں. اگر خلال بھی بغیر پوچھے کر لیا تو اتنا متقی اٹک گیا. موبائل چوری کرنے والے، چپل چوری کرنے والے، لوگوں کا قرض لے کر کے دبا لینے والے، وہ کہاں ہوں گے؟ سود کے حرام کے دھندے کرنے والے کا دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. دنیا کھیل ہے، کھیل لہو و لعب ہے. دنیا اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس دنیا میں نیک عمل کرنے آئے تھے. بہرحال کہہ رہا تھا فاروق اعظم کو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں تو 70,000 لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لائیں گے. جس وقت تو جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. ابھی جہنم آ رہی ہے، 100 سال دور ہے جہنم. 100 سال دور سے جہنم کے شرارے نظر آئیں. بھائیو مکہ شریف بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے، امریکہ اور لندن بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے. سوچو 100 سال کے فاصلے سے جہنم کے شرارے اٹھتے نظر آئیں گے. کعبہ حبار کہتے ہیں یہ شرارے اٹھتے نظر آئیں گے. میں تشریح کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کعبہ حبار کہتے ہیں جب لوگ جہنم کو آتا دیکھیں گے تو لوگوں کے حواس کام کرنا، عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی. اور اس کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم سانس لے گا سب گھبرا جائیں گے، سب کے اوسان خطا ہو جائیں گے. جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے، لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. سوچو مچھلی کا کانٹا اٹک جائے، لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جب ہمارے دل ہمارے سینے سے نکل کر جہنم کے شرارے دیکھ کے حلق میں اٹک جائیں گے کیا بنے گا. پھر کہا امیر المومنین تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو اس کے شراروں کو دیکھ کر سارے فرشتے، سارے انبیاء، ساری مخلوق اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے گی. جہنم کی کیفیت یہ ہوگی. اور کعب کہتے ہیں امیر المومنین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہے گا اے اللہ آج میں کسی کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے بس. کون ہے؟ کعبہ بنانے والے خلیل اللہ، اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے خلیل اللہ، اللہ کی محبت میں آگ میں چھلانگ لگانے والے خلیل اللہ، اللہ کا پکا دوست. یہ نبیوں کے بھی باپ ہے، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء. محشر میں ان کی شان تو دیکھو، اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہہ رہے مولا میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے امان دے دے بس، مجھے امان دے. میرے بھائیوں یہ نبیوں کے باپ کی شان قیامت میں اللہ کے خوف سے میرا آپ کا کیا حال ہوگا، اپنی کیا بنے گی، اپنی کیا اوقات ہے. اسی پہ بس نہیں فاروق اعظم سر جھکا کے رونے لگے کہ خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اس دن. تو پھر اس کے بعد کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ کلیم
اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے باتیں کی، مجھے عزت دی مولا، اسی کلام کی جو شان عطا کی تھی اسی کا واسطہ مولا آج اپنے کلیم کو یعنی موسیٰ کو، موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تو مجھے امان عطا کر دے، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے مولا، مجھے امان عطا کر دے، نفسی نفسی یہی موسیٰ تو تھے، قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آتا کہ تجھ سے راز کی بات کروں، پیار کی بات کروں، اللہ اکبر۔ وہی موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گھٹنے زمین پر رکھ کے کہیں گے اللہ آج موسیٰ کو امان دے دے، موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اب امیر المومنین سر جھکا کر بہت روئے کہ امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، امیر المومنین سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ سوال نہیں کرتا مولا، نفسی نفسی آج مجھے تو بس اپنی پڑی ہے، میرے اللہ مجھے امان عطا کر دے۔ فاروق اعظم رو پڑے اور بہت روئے تو حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین میدان محشر وہ ہوگا کہ اگر کوئی 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر آئے، کتنا کس تہجد پر غرور ہے، کس 5 وقت کی نماز میں گھمنڈ ہے، کوئی کس حاجی صاحب اور نمازی صاحب کہلانے پہ تکبر ہے، مسجد کا متولی کہلانے پر کیا اطلاع رہے ہیں بھائیو، یہ کعب احبار فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے، حالانکہ کوئی ایک نبی کے برابر بھی عمل نہیں کر سکتا، یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، لیکن کعب کہہ رہے بفرض محال اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر آئے گا تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا قیامت کے دن، یہ قیامت ہے۔ اب بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے لیے کیا عمال کیا، کیا بھیجا آگے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے جاؤ گے تو بھی وہاں حالات یہ رہیں گے، ہاں لیکن ایک بات کہہ دوں اینڈ میں، جہاں حضرت خلیل گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جہاں حضرت کلیم گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جہاں عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ کہیں گے کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، وہاں ایک ہستی کو لوگ ضرور دیکھیں گے جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، زمین پر سر رکھ کے کہیں گے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، بس اتنا ہے، وہ ہمارے لیے طلب کریں، سب اپنے لیے طلب کریں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اللہ اکبر، نصیر ان کے سوا کوئی ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور اللہ اکبر شفاعت کرے حشر میں جو ہماری سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سنیوں مومنوں ناز کرو اپنے مقدر پر کہ اللہ نے ایسا نبی عطا کیا، ہر نبی نفسی نفسی کہے گا سوائے ہمارے نبی کے، ہمارے نبی امتی امتی کہیں گے، بخشوانے کے لیے کتنا بڑا سہارا ہے، لیکن اس نبی کا بھی ہم نے دل دکھایا، اس نبی کو بھی تکلیف پہنچائی، اس نبی کو بھی ہم نے ناراض کیا، چہرے سے داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھٹوائی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اس سے دور رہے، صدق سے دور رہے، پرہیزگاری سے دور رہے، آؤ سب مل کے توبہ کریں، اللہ کو منائیں۔ ولیوں کے آستانے عرس اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف بھیڑ کریں، نہیں، بلکہ اپنی آخرت کو یاد کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت غالب نے صاحب کی فکر پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تو آنا اور میدان محشر کی ہولیاکیوں پہ بیان کرنا، حالانکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تو آنا اور میرے باپ دادا کی شان بیان کرنا، لیکن یہ لوگ اتنے اللہ والے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے باپ دادا کی نہیں پڑی بلکہ قوم کی آخرت کی فکر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس فکر پر سلام کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے۔ بس اتنا کہوں گا توبہ کر لو، ہر وقت توبہ کرو،
गुनाह हो जाए, देखो गुनाह होते रहेंगे इंसान है। किसी ने कहा था खता बशर के लिए है, बशर खता के लिए हम गुनहगार हैं। गुनाह होते, गुनाह करो मत, हो जाए तौबा करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि एक दिन में मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, फरमाया एक दिन में मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तौबा से कभी पीछे मत रहो। अल्लाह का वादा है जो बंदा तौबा करता है हम उसको गुनाह से ऐसे पाक कर देते हैं जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, बहुत अच्छा आप सुन लें। तौबा के मुतालिक में बात अर्ज करके बात खत्म करो। तौबा करो, अल्लाह माफ करता है। कितना भी पापी तौबा करे, कितना भी बुरा तौबा करे, कितना भी गंदा इंसान तौबा करे, अल्लाह उसको माफ ही करता है। अल्लाह का वादा है जो तौबा करेगा हम उसको माफ करेंगे, जो तौबा करेगा हम उसको बख्श देंगे। यार इरशाद फरमाया गया तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बना लेते हैं। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटा सा वाकया अपने अल्फाज के जामे में कर, मेरा वक्त तो पूरा हो गया। असल में अगर जलसे वाले मुझे अगर कहें भी तकरीर के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से हर सूरत में निकल के 5 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है। लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे, बहनों की भी तवज्जो, कोई तौबा कर ले, कोई कर ले तौबा, अल्लाह क्या मकाम अता करता है उसको। और मुझे बात याद आ रही है तौबा के हवाले से कि एक लड़की थी मिस्र में एक लड़की थी और वो डांस करती थी, नाचती थी, नचनिया थी वो नचनिया। वो खानकाहों ने लोगों को संवारने का बहुत काम किया, बल्कि मैं कहता हूँ कि असल काम बाद के अदवार में अवाखिर में सूफिया ही नहीं किया है। क्योंकि सूफिया के यहाँ एक फलसफा है, तोड़ो मत जोड़ो। सच्चे सूफी की पहचान 2 है। नंबर 1, वो खुदा को राजी करने के लिए मखलूक के दिलों को जोड़ता है। जो दिल जोड़ना न जाने वो खुदा से कभी जुड़ नहीं सकता। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर के पास एक मुरीद आया था, हुजूर तोहफा लाया हूँ, लोहार हूँ। क्या तोहफा है? का कैंची। का बाबा हम सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची न लाया करो, तू लोहार है तो सुई बनाना भी तो जानता होगा, सुई भी तो जानता होगा। कहाँ जानता होगा? हमारे पास कैंची न लाना, सुई लाना, क्योंकि कैंची 1 को 2 कर देती है और सुई धागा 2 को 1 कर देता है ना? हाँ, ये बात। इसीलिए खुश अकीदा मुसलमान आशिकान रसूल जिनके अकीदे सच्चे हैं, सही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, वो सिलसिले न देखें, तहरीकें न देखें, तंजीम न देखें, मदरसे न देखें, पीर न देखें, बल्कि अपने महबूब को देखकर, हुजूर को देखकर सब एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें, करीब आने की कोशिश करें। तो एक उस जमाने में नचनिया थी। देखो, गुनाह से नफरत करना, कभी गुनहगार से नफरत मत करना। अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करने लगे तो इलाज कौन करेगा? एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद तू क्या बात है कि फलां के साथ बैठा हुआ था और वो बंदा तो सही नहीं है। मैंने कहा मेरी ड्यूटी है गलत बंदों के साथ बैठना, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि सही लोगों के साथ बैठूंगा तो मेरा काम ही खत्म है। नेक लोगों के पास तो मेरा कोई काम ही नहीं, मेरा काम तो गुनहगारों के पास। भाई सेहतमंद लोगों के पास जाके डॉक्टर करेगा क्या? उसने तो गुनहगारों के लिए हॉस्पिटल खोला है ना, कि यहाँ गुनहगार लोग हैं, आते ही गुनहगार लोग हैं। तो खानकाहों में भी गुनहगार, हॉस्पिटल में बीमार आते हैं, खानकाहों में गुनहगार आते हैं। और खानका की ये शान है कि जो खानका गुनहगार को पनाह न दे सके फिर वो खानका नहीं है, वो बहुत कुछ है, वो खानका नहीं। ये बात है। हाँ, ये खानकाहों का मिजाज है। इसीलिए मेरे मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिऊन ली। मेरे जो नेक मुरीद है वो अल्लाह के लिए है और जो गुनहगार है वो मेरे लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बड़े अल्लाह। बड़े नेक अल्लाह के लिए और गुनहगार यानी अमीनुल कादरी जैसा पापी मेरे लिए। मुकद्दर पे नाज न करूं, गुनाहगारम पर लेकिन खुशनसीबम, क्योंकि फरमाया गुनहगार मेरे लिए है। तो इसीलिए कादरियत पर नाज है कि का गुनहगार मेरे लिए है। अल्लाह अकबर। बहरहाल लेकिन गुनाह करना नहीं हो जाए, बल्कि हम कितनी भी नेकी करें तो हम गुनहगार ही हैं भाइयों। तो वो बड़ी गुनहगार थी, नाचती थी। उस दौर के लोग शरीफ थे,
नाचने की वजह से, डांस की वजह से लोग उसके यहाँ भीड़ करते थे, बहुत जाते थे। तो शरीफ लोगों को तकलीफ हुई। उस दौर में खानका थी मिस्र में, और उस खानका का सज्जादा नशीन बल्कि शेख पीर तरीकत हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी जुन्नून मिस्री रदी अल्लाह तबारक व तआला। जुन्नून मिस्री बड़े अजीम वली है, कभी वक्त हो तो उनका तज़किरा किसी आलिम से छेड़ के देखना, सूफी से बताएंगे कि बड़े अजीम बुजुर्ग है जुन्नून मिस्री। बहरहाल तो उनकी खानकाह में लोग आए, सरकार ये लड़की ने तो तबाही मचा दी, इसका मुजरा डांस सुनने के लिए लोग बहुत जाते, लड़के बिगड़ रहे, माशरा खराब हो रहा है। तो कहा करें क्या? कहा उसको शहर से निकाल दे, उसका बाइकाट कर दे। जुन्नून मिस्री ने कहा तुम्हारा मकसद बाइकाट है या गुनाह का खातिमा है? उन्होंने कहा गुनाह का खातिमा है। कहा मैं बाइकाट करके उसको अपने मिस्र से निकाल दूं, कहीं और जाके गंदगी फैलाएगी तो वहां कोई जुन्नून होगा? हम शहर से नहीं निकालेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश, जो बिगड़े उसको निकालने की कोशिश नहीं करना, सुधारने की कोशिश करना। एक्शन नहीं, ओनली करेक्शन। जब तक करेक्शन करते रहोगे मामला दुरुस्त रहेंगे, और अगर एक्शन लेते रहोगे तो अगर एक्शन लेते रहोगे तो एक दिन एक्शन हो जाएगा। इसलिए करेक्शन की कोशिश करो। हम करेक्शन के लिए खानकाहों में हैं। तो कहा निकालना बाइकाट मकसद है या सुधारना का सुधारना? फिर कहा तुम जाओ, मैं अपना काम करूंगा। जुन्नून मिस्री सरकार ने अपने मुरीद को बुलाया, फरमाया उस नचनिया के पास जा और जाके कहना कि एक रात में वो टोटल कितना कमा लेती है सारे लड़कों से मिलाकर, जितना कमा लेती है ना उतनी रकम उसको दे देना, और कहना आज तेरा डांस पब्लिक में नहीं होगा, आज उससे मिलने के लिए हमारे पीर आएंगे। मैं सोचता हूँ वो मुरीद भी कितना पक्का होगा। अगर आजकल का कोई पीर कहे कि तू नचनिया के पास जा और उससे कहना कि आज पीर साहब आएंगे, तो वो पीर साहब के पास से नचनिया के पास जाने की बजाय वो खुद ही घर जाएगा कि हजरत आप तो बिगड़ गए। ये हाल होगा ना। लेकिन वो मुरीद लोग कैसे थे भाई? वो पक्का यकीर महकम फकीर, वो गया भी, रकम भी दे दी, आज तू नाचेगी नहीं, हमारे पीर आने। पीर पे कितना यकीन था। मैं तो लोगों को यही मशवरा देता हूँ, भाई तुम खुसरो बनने की कोशिश करो, तुम्हारा पीर महबूब इलाही है। हाँ बस, हाँ तुम खुसरो बनने की कोशिश करो, पीर महबूब इलाही है। और बगैर अकीदत के कुछ नहीं मिलता, बगैर यकीन के। लेकिन कोई पीर महबूब इलाही है जिसका अकीदा दुरुस्त हो, जो पाबंद शरा हो। बस अकीदा देखना और शरीयत की पाबंदी देखना, तीसरी बात देखने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह महबूब इलाही है, सुभान अल्लाह। तो बस वो गया, जाने के बाद रकम दे दी, मुर्शिद शाह की नमाज पढ़ी, मुसल्ला डाला कंधे पर, हंसा लिया और चल पड़े। जवान थे, खुद भी जवान थे, गए सलाम किया। वो लड़की बहुत इतरा रही थी कि ये लड़के बिगड़े मेरी वजह से, नाच और मुजरे की, लेकिन ये खानकाई तस्बीह मुसल्ला छोड़ के मेरे पास आ रहा है। मैं हूँ कितनी खूबसूरत, मैं चीज क्या हूँ कि मेरे पास वो सब कुछ छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ के मेरे पास आ रहा है, तस्बीह मुसल्ला छोड़ के मेरे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि खानकाह दीवार और दर का नाम नहीं है, बल्कि खानकाह किसी साहिबे दिल के बैठ जाने का नाम है। साहिबे दिल जहां बैठ जाए, अगर दरख्त के नीचे बैठ जाए तो वो भी खानकाह बन जाता है। यहाँ क्या था, अभी ये हाल है। यहाँ जब साहिबे दिल बैठता है तो मंजिलें चल कर आती है। जंगल में यूं मंगल होता है, ये साहिबे दिल की निशानी। बहरहाल गए, सलाम किया, उसने जवाब दिया और फरमाया बेटी, तवज्जो करें, ये अंदाज अल्लाह वालों, गुनहगार को कहा बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे। हाय हाय, वो रो पड़ी। बेटी, आप मुझे बेटी कहें? यहाँ तो जो आता है मुझे पाप की ललचाई नजर से देखता है, बुढ़े बुढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी पाप की नजर से। आप जवान है, कहते बेटी का? हाँ जवान हूँ, लेकिन तुझसे उम्र में बड़ा हूँ और मेरे मजहब की तालीम है। अगर कोई बराबर की हो तो बहन, छोटी हो तो बेटी,
اور اگر بہت بڑی عمر کی ہو تو ماں. چوتھا کوئی رشتہ اسلام نہیں لگاتا کسی عورت سے. ماں بہن بیٹی اسی روپ میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو. آج ہم نماز پڑھیں گے. وہ رو پڑی, حضرت آپ نماز کی دعوت لے کر آئیں. آج سے پہلے کسی نے نماز کی بات کی کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں بچپن میں یتیم ہو گئی, کسی نے ہمارا سپورٹ نہیں کیا, تو میری ماں نے مجبور ہو کر مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا, اور بچپن سے ناچتے ناچتے اتنی بڑی نچنیاں بن گئی کہ آج آپ مجھے نماز کی دعوت دیں. ایک جملہ آج کر کے آگے بڑھوں گا. آج آپ کو بہت درد ہے نا, بچیاں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ. بچیاں یوں ہی نہیں بھاگتی. ہم نے ان کی غربت کا احساس کب کیا؟ مجبوری انسان کو تباہ کر. اگر آج برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے, 2% بے غیرت ہوگی, لیکن 98% عورتیں جان بوجھ کے بھیک نہیں مانگتی. جب قوم کے سرمایہ دار مدد نہیں کرتے تو یہی حال ہوتا ہے. اگر آج قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کی, ان کا خیال نہیں کیا. بار تو کہا کہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو میری ماں نے مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا, اور آج میں اتنی بڑی نچنیاں بن گئی. آج آپ نماز کی دعوت لے کر آئے, نماز پڑھوں گی. مجھے تو نماز پڑھنا آتی نہیں, وہ میرے پیچھے کھڑی ہو جا, میں جیسے کرتا ہوں ویسے کر, پھر اللہ کی شان دیکھ. پیچھے کھڑی ہو گئی, وضو کر کے ذوالنون نے نماز شروع کر دی. نماز شروع کیا کی, تلاوت جب شروع کی, اللہ کے قرآن میں اتنی طاقت ہے, اتنی تاثیر ہے کہ بڑے بڑے پگھل جاتے ہیں. عمر ابن خطاب جیسی حیثیت پگھل گئی, اسلام کے دامن میں آ گئی. قرآن کی برکت ہے. مدینہ منورہ فتح ہوا, قرآن کی برکت ہے. بہرحال دنیا فتح ہوئی, قرآن کی برکت ہے. یہ اور بات ہے, آج ہم قرآن نہیں پڑھتے, اللہ پناہ میں رکھے. قرآن پڑھو, جو قرآن نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. اس لیے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ روتی جا رہی تھی, اس کے دل پہ قرآن اثر کر رہا تھا. اتنا روئی کہ پہلی مرتبہ اللہ کے خوف سے اس پر ہچکیاں تاری ہو گئی, ہمک ہمک کر رونے لگی. خوب روئی. جب حضرت ذوالنون نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے, ہمک ہمک کے رو رہی ہے, لوہا گرم دیکھا, ہتھوڑا مارنے کی کوشش کی, فوراً اللہ اکبر کہا. رکوع میں گئے, رکوع سے سر اٹھایا, سجدے میں سر رکھا, اس نے بھی سجدے میں سر رکھا. زبان سے ذوالنون مصری سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ رہے تھے, اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے, اے اللہ بڑی محنت سے اس آوارہ, اس پاپی, اس عیاش, اس نچنیا کو بہت محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں. مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. اگر تیری رحمت نے سہارا نہ دیا تو دوسرا سجدہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے کروا نہیں سکتی. کیا دل سے بات نکلی تھی, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے. ذوالنون کی اللہ اکبر دل کی آہیں باب اجابت الہی سے ٹکرا گئی, اور اس کے بعد نماز پوری کر کے سلام پھیرا تو وہ لڑکی غائب تھی. ساری دولت, ساری حویلی, سارا مال چھوڑ کر وہ غائب ہو چکی تھی. لوگوں نے بہت ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا, اس کو نہیں پایا. آخر کا مصر میں وہ لڑکی قصہ پارینہ بن گئی. کبھی کبھی لوگ کہتے تھے ایک نچنیا تھی, ایسی تھی ویسی تھی, لیکن ذوالنون نے کیا جادو کیا اور وہ لڑکی غائب ہو گئی, ختم ہو گئی. وہ نظر ہی نہیں آتی, ملتی نہیں, مال منال چھوڑ کے سب غائب ہو گئی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یار کی آشنائی کی لذت جسے مل جائے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے. بہرحال بہت دن گزرے, ذوالنون مصری کی جوانی بھی ختم ہو گئی, وہ بھی بوڑھے ہو گئے. بڑھاپے میں تہجد کے بعد وظیفے میں مصروف تھے, مشغول تھے. اچانک اونگ آئی تو آنکھ بند ہوئی تو کسی کہنے والے نے کہا, ذوالنون کیا تو چاہتا ہے ہم تجھ سے راضی ہو جائیں؟ اگر چاہتا ہے تو آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے جنازے میں شریک ہو جا, ہم تجھ سے راضی ہو جائیں. ذوالنون نے پوچھا کہاں ہے تیرا دوست؟ ایڈریس پتہ بتایا گیا. آنکھ کھلی, فجر کی اذان ہو رہی تھی, نماز پڑھی اور جیسے ہی گئے, غار کے اندر ایک لاش پڑی تھی اور سبز پرندے اس کی لاش پہ پہرا دے رہے تھے, درندے اس کی حفاظت کر رہے تھے. ذوالنون غار میں گئے, جیسے ہی لاش سے کپڑا ہٹایا, پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. وہ کسی اور کی لاش نہیں تھی, وہ اسی نچنیا اور رقاصہ کی لاش غار میں رکھی ہوئی تھی. آپ نے روتے ہوئے کہا, ہائے یہ دوست بن گئی, لیکن اس کے جنازے
जनाजे में शरीक होने के लिए, नहलाने के लिए औरतें चाहिए, कफन के लिए औरतें चाहिए, नमाज जनाजा के लिए मुझे कुछ मर्द चाहिए। वो शहर में आए और सबको ले गए, वली की नमाज में चलो, वली की नमाज जनाजा में चलो, वली के जनाजे में चलो, सबको लाए तो देखा अब वहां कोई नहीं था, अब वहां कोई नहीं था। एक रुक्का पड़ा हुआ था। जुन्नून जो हमारे हो जाते हैं, हम उनको लोगों के कफन दफन का मोहताज भी नहीं रखते, ये इंतजाम भी हम खुद ही कर लिया करते। रोते हुए पलटे और पलट करके यही सोच रहे थे ये यहाँ पहुंची कैसे, इस मकाम पे मुझे, मैंने पहला सजदा कराया और मुझसे हुक्म हो रहा है कि अगर मुझे राजी करना है तो मेरे दोस्त के जनाजे में शिरकत कर। इस मकाम पर कैसे पहुंची? खूब दुआ की। उस रात सोए तो ख्वाब में क्या देखा? वही लड़की जन्नत के बागों में। पूछा ये मकाम मिला कैसे? कहा जुन्नून तेरे पीछे एक सजदा किया, तेरे पीछे एक सजदा किया और फिर सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ने रक्कासा से मुझे मकाम विलायत अता फरमा दिया। कभी रक्कासा थी तौबा की बरकत से। ये अल्लाह की शान है, इसलिए अल्लाह को मनाते रहो, तौबा करते रहो, राजी करते रहो। अल्लाह मुझसे आप सबसे राजी हो। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की बरकत दे। दौरान गुफ्तगू बल्कि जिंदगी में जब भी जहां भी हमसे जो गुनाह खता हो गई अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। देखा आपने सैयद अमीनुल क़ादरी कितनी बेहतरीन तौबा के ताल्लुक़ से और ईमान अफरोज़ बयान किया। मुझे उम्मीद है कि इस बयान से इंसान तो इंसान पत्थर भी रोने लगे। आप इस बयान को पूरा समाअत करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।